پھر اللہ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں، سنا نہیں ہے، کبھی پڑھا نہیں ہے کہ اس قوم عاد کا اللہ نے حشر کیا کیا ہے؟ اب قرآن کریم میں کئی مقامات پر پارہ نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ اتاری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. یہ قوم عاد کے عذاب کا منظر اللہ ذکر کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو قوم عاد بے مثل قوم تھی اور ان کی کاریگری اور اس فن کی دنیا میں کوئی قوم نہیں تھی. ان کو اتنا کچھ ہم نے عطا کیا اور پوری قوم دنیا میں بڑی پیسے والی قوم تھی. اللہ کہتا ہے جب یہ ٹکرائے، نبی کی بات نہیں مانی، نصیحت کو انہوں نے پھینکا، حضرت ہود کے ساتھ مزاحمت کی، بدماشی پر اتر آئے. ہم نے اس وقت کہا ٹھیک ہے، اپنے نبی کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، چند ایمان والوں کو لے کر علاقہ چھوڑ دیں، اب ہم جانیں اور یہ جانیں. پھر اللہ کہتا ہے ہم نے کوئی الگ سے مخلوق نہیں لائی. یہ جو ہوا چل رہی ہے روزانہ، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم نے اس ہوا کا رخ قوم عاد کی طرف کر کے تھوڑا سا پریشر دیا، بس اتنا ہوا نے نکلنا تھا کہ اس قوم کو ہوا نے زمین سے اٹھا کر فضا میں اڑا دیا. اب ان کے قد، ان کے بت اور اس قوم کی بلڈنگیں، اس قوم کی تمام نعمتیں یہ اس طرح فضا میں چلی گئیں. یہ اڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچا نہیں سک رہے. اتنے لمبے ان کے قد، ان کے سر ہمارے سروں سے بہت بڑے. اور اللہ کہتا ہے پھر 7 راتیں اور 8 دن میں نے ہوا کا طوفان کھڑا کر دیا. وہ ہوا کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ میرے کنٹرول میں تھی. اب یہ سارے بے بس ہیں لیکن کوئی روکنے والا نہیں. اسی صورت میں اللہ کہتا ہے لا يعذب عذابہ احد، تیرے رب جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. لا یوثق وثاقہ احد، تیرا رب جب جکڑنے اور پکڑنے پہ آتا ہے تو تیرے رب جیسا جکڑ بھی کوئی نہیں سکتا ہے. مجال نہیں کہ یہ اپنے آپ کو نکال سکیں. دنیا میں پھنستا ہے، MNA کی وزیر کی سفارش، کسی میجر کرنل جنرل کا فون آتا ہے، بندہ گرفت سے نکل جاتا ہے. اللہ کہتا ہے آئے نہ ذرا کوئی چھڑا کر دکھائے، ہوا کو روک کر دکھائے. ہم نے ہوا کو کہا ان کو قابو کر، اور پھر ہوا نے ہمارا حکم مانا. 1 ہفتہ 7 راتیں اور 8 دن ہوا اتنی رہی. اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہوا جہاں سے نکلتی ہے اللہ نے اس جگہ پوری دنیا میں ہوا بھیجنے کے لیے ایک سوئی کے ناکے میں جو سوراخ ہے اتنا سوراخ صرف چھوڑا ہے کہ پوری دنیا میں ہوا چلتی ہے تیز اور آہستہ، اور انسان رہ رہے ہیں. لیکن اس دن اللہ نے ہوا کے اس خزانے کو حکم دیا کہ اپنا منہ تھوڑا سا مزید کھول، اور بیل کے ناک کا جو سوراخ ہے بس اتنا اس کو کیا. اور پھر وہ اتنا کنٹرول سے باہر تھی ہوا کہ کہیں وہ اس کے منہ کو پھاڑ ہی نہ دے. اللہ نے 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس منہ کو تم زنجیروں سے قابو کرو کہ اس سے زیادہ کھل نہ جائے ورنہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. 70,000 فرشتہ پوری طاقت کے ساتھ زنجیروں سے اس کو زور سے کھینچے ہوئے ہیں، اور اتنا سوراخ قوم عاد کی طرف کیا. اللہ کہتا ہے پھر ان کا جو حشر ہوا ایک شخص بھی باقی نہیں بچا. ان کے سر سروں سے ٹکرائے، ان کے وجودوں سے ٹکرائے، ان کی بلڈنگوں کو فضا میں اڑا دیا. 1 ہفتے بعد سب کو زمین پر گرایا، اور پورے ملک کا، اور ان کی حکومت عرب میں بھی تھی، مصر میں چلی گئی، اتنے ملکوں میں یہ پھیلے. اللہ کہتا ہے میں نے ایک شخص ان کا باقی نہیں چھوڑا. اور پھر تم دیکھو ان کا حال کیا ہوا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے اتنا لمبا ایک شخص کا قد تھا. اللہ کہتا ہے جس طرح کھجور کے تنے کو کاٹو تو زمین پہ پڑا ہوتا ہے، بس اس طرح یہ ساری قوم میت کی شکل میں زمین پہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح تھے. اب اللہ کہتا ہے حل تری لہم من باقیہ، ذرا دیکھنا ان بدماشوں میں سے کوئی باقی بچا ہے، کوئی ایک ہماری گرفت سے نکل چکا ہے یا کوئی بچ سکا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے مجھے چیلنج نہ دو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور قسمیں اٹھا کر تمہیں بچانا چاہتا ہوں.
اگر تم پر یہ نصیحت اثر نہیں کرتی میرا بگڑنا کچھ نہیں ہے، قوم عاد تم سے زیادہ طاقتور تھی، تم جیسے لوگ ان کی قوموں میں نہیں تھے، وہ تم سے ہر لحاظ سے بہت آگے تھے، لیکن ہم نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، صرف اس لیے کہ ہمارے قانون کو توڑتے تھے، دنیا کو بہت اہمیت دیتے تھے، نبیوں کی باتوں کو پھینکتے تھے، ہمارے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، ہمارے احکام کو مانتے نہیں تھے، تو ہم نے پھر تمام نعمتیں چھین کر ان کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر لمحے اپنے عذاب اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے 5 قسمیں اٹھا کر تجھے بتایا ہے، قوم عاد کی تاریخ کو ذرا پڑھ لے، اور اگر وہ اتنی طاقت کے باوجود مجھ سے نہیں بچ سکے تو تیرا تو قد ہی اتنا بڑا نہیں، تیری تو زندگی بھی مختصر ہے، ان کی زندگیاں بھی کئی 100 سال لمبی ہوتی تھیں، تو کیا چیز ہے میرے سامنے؟ لیکن چونکہ آخری نبی کا امتی ہے اور جو تیرا رتبہ ہے وہ کسی کا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تجھے سزا ہو، اس لیے تھوڑا سا غور کر ان باتوں پر، اور اس دنیا ہی میں اس قرآن کو نصیحت کے طور پر لے کر اپنے آپ کو چینج کر، اور آج ہی سے اللہ کے رستے پہ کھڑا ہو جا، اس سے آگے کوئی بھی نصیحت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس پیغام کے بعد کوئی اور ایسا پیغام آئے گا کہ جس کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ اب تو کوئی ایسا پیغام بھی نہیں ہے، یہ تو آخری ہے، اگر اب بھی نہیں سنبھلا تو کب سنبھلے گا؟ اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں ہے بچاؤ کا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ،